Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Dr. Ikra Taimur, with another brand new video. ठीक है, brand new, yes, brand new है. जो भी वीडियो न्यू है वो brand new है. Okay guys, तो आज हम बात करते हैं एक हमारे माशरे की एक बड़ी इम्पोर्टेंट हकीकत जो कि हम सब लोगों को कभी ना कभी ज़िंदगी में जो है वो इस चीज़ से गुज़रना पड़ता है, कभी एज़ अ विटनेस और कभी हम खुद जो है वो सब्जेक्ट होते हैं उस चीज़ का. बाद में जो करना चाह रही हूँ ये है कि जैसे मेरा ताल्लुक, जैसे आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल दैट आई प्रैक्टिस इन पीडियाट्रिक सर्जरी, यानी कि जो बच्चों की सर्जरी के इश्यूज होते हैं, मेरी स्पेशलिटी जो है वो है. तो उसमें जैसे बड़ों का भी कॉन्सेप्ट और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको पता है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो जब भी कभी कोई मसले के लिए वो हॉस्पिटल आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आपके बच्चे का ऑपरेशन होना है, तो उनका पहला रिएक्शन होता है कि क्या, मतलब दे गेट सो स्टन्ड एंड दे गेट सो सरप्राइज्ड एंड डिप्रेस एट द सेम टाइम. मतलब उनकी इतनी होपलेसनेस उनके चेहरों पे नजर आ रही होती है, क्या डॉक्टर साहब ऑपरेशन होना है हमारे बच्चे का. और कुछ तो जो है वो इस तरह के भी पेरेंट्स होते हैं कि इंस्टेंटली दे हैव टीयर्स इन देयर आईज, ठीक है, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सुन के. अब इसमें जो है वो बड़ों का जो है मामला वो ये होता है कि उन्होंने खुद कंसेंट देनी होती है, ठीक है, उनको पेरेंट जो पेशेंट होता है, एडल्ट पेशेंट, उसको जो है वो खुद वो इस फेज से गुजर रहा होता है, ठीक है, उसके अटेंडेंस इस फेज से गुजरे होते हैं. बच्चों में ये मामला होता है कि पेरेंट्स आर द सोल कंसेंट जो है वो गिवर्स, और उन्होंने वो जो है उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स जो है वो देखने होते हैं, ठीक है. और उनके लिए बहुत टची बात होती है, उनके लिए बहुत जो है वो सेंसिटिव उनका एक आप समझ लें इशू होता है कि जब उनको बताया जाता है कि ऑपरेशन जो है वो आपके बच्चे का होना है. अब डिपेंड ये करता है कि ऑपरेशन किस नौइयत का होना है, ठीक है. अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि सर्जरीज़ बहुत माइनर होती हैं, ठीक है, और बीइंग अ फिज़िशियन या बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ सर्जन, हम लोगों के लिए, हमारे लिए रूटीन की बात होती है, ठीक है. हमारे लिए मतलब ठीक है जी, आपके बच्चे का ऑपरेशन होना है और ये ऐसे-ऐसे ऑपरेशन होगा, 1 दिन का प्रोसीजर होगा और आप जो है वो अपना जो है वो सर्जरी का टाइम ले लें, ठीक है. हमारे लिए रूटीन प्रोसेस होता है कि हमने उनको जो है वो इतना-इतना गाइड करना है. बट समटाइम्स वी हैव टू गो थ्रू जो है वो एक्स्ट्रा माइल के हम उनके ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करें, उनको एक्सप्लेन करें कि कुछ पेशेंट्स के जो है वो पेरेंट्स वो इस तरह के होते हैं, उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है कि सर्जरी की नौइयत जो है वो मामूली नौइयत की है या ये एक कोई मेजर सर्जरी है, ठीक है. मेजर सर्जरी में जो है वो उनका परेशान होना जो है वो डेफिनेटली बनता है कि जिसमें प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे होता है, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा होती हैं. लेकिन माइनर प्रोसीजर्स में जो हम पेरेंट्स को ये काउंसल करते हैं उनकी तसल्ली के लिए कि उनको आइडिया हो जाए कि ये वाक़ई में माइनर प्रोसीजर है, उसमें हम जैसे उनको कहते हैं कि देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये पौने घंटे से 1 घंटे का प्रोसीजर है और आप बच्चे को लेके जिस दिन दाखिल होंगे उसी दिन ऑपरेशन और उसी दिन सर्जरी. जब पेरेंट्स को ये सुनने को मिलता है कि अच्छा जी जिस दिन सर्जरी है और उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, तो उनको थोड़ा-सा तसल्ली हो जाती है थोड़ी-सी कि ओके ठीक है, ये एक माइनर प्रोसीजर है, क्योंकि मेजर प्रोसीजर में तो आपको पता है कि कुछ दिन हॉस्पिटल में जो है वो स्टे करना पड़ता है. अब मसला ये है कि इसी फ्राइटेंड स्टेट जो उनकी चल रही होती है, यानी कि जो एक जो है वो परेशानी वाली सूरत हाल जब वो उनकी बन जाती है, ये पता चलने पे कि बच्चे का जो भी मसला है उसका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, तो समटाइम्स दे ओवरकम दिस इंस्टेंटली, लाइक आफ्टर फ्यू डेज, और समटाइम्स जो है वो डिनायल फेज में चले जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमने जो है वो दूसरे रास्ते जो है वो इख्तियार करने हैं इस ऑपरेशन से बचने के लिए, ठीक है. अब उसमें ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्टिफाई एनीवन्स बिलीफ कि ठीक है आप पीरों के पास नहीं जाएं दम कराने के लिए, आप होम्योपैथिक के पास, पीपल डू गो, ठीक है, वो जाते हैं दम दरूद के लिए और होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, या फिर समटाइम्स होता है कि वो इस तरह के डिनाइल फेज में जाते हैं कि जस्ट दे डोंट गो टू एनी प्लेस, जस्ट कीप देयर किड एट होम, और उनको लगता है कि कुछ साल या कुछ महीने गुजरने के बाद ये मसला अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है, ठीक है.
جو بھی بچوں کے مسائل ہیں ان کی موسٹ آف دا ٹائمز اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اس کا آپریشن ہونا ہے تو اس کا آپریشن ہونا ہے. اس میں آپ جو ہے وہ اگر ڈینائل میں چلے جائیں گے اور بچے کی سرجری کو ڈیلے کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن یا اس کو کروا ہی نہیں رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, بچے کے لیے اس کا بہت نقصان ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب ہم فار ایگزامپل میں ہرنیا کی بات کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہرنیا کے پیشنٹس آتے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اب ہرنیا کس طرح کی سرجری ہے کہ عموماً کانسیپٹ یہ ہے لوگوں کو کہ اچھا جی ہمیں فلاں نے کہا تھا جب بچہ 4 سال کا ہوگا تو پھر آپریشن ہوگا, جب بچہ 8 سال کا ہوگا پھر آپریشن ہوگا. ٹھیک ہے, بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے, اس کا آپریشن ہرنیا کا نہیں ہے, بچے کے لیے نقصان دہ, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہرنیا کی سرجری ایک ایسی سرجری ہے کہ اگر آپ کو پہلے دن کے بچے کے اوپر بھی پتا ہے کہ اس کا ہرنیا ہے تو اس کے پہلے دن کے اوپر بھی سرجری ہوگی. ٹھیک ہے, جتنا آپ اس کو there is a documented proportion, there is a documented percentage in the literature جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن یا آپ اس چیز کو ڈیلے کرتے ہیں تو اتنے پرسنٹ رسک جو ہے وہ ہرنیا کمپلیکیشنز کا بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ ہرنیا کمپلیکیشنز کیا ہیں کہ ایک ریڈیوسیبل ہرنیا ہے, ایک ہرنیا وہ ہے جو کہ آتا ہے اندر باہر چلا جاتا ہے, جو پیشنٹ کو جو ہے وہ کوئی ایکیوٹ سمٹمز نہیں دے رہا ہے, اس کی سرجری, اور ایک وہ ہرنیا جو کہ انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اس کو آپریٹ نہیں کرایا اینڈ ناؤ پیشنٹ پریزنٹڈ ود انکارسریٹڈ یا irreducible ہرنیا یا اسٹرینگولیٹڈ, مطلب اس میں آنت کا کوئی بھی حصہ آ کے پھنس گیا ہے, اس کی بلڈ سپلائی ختم ہو گئی ہے, وہاں والا حصہ کالا ہو گیا ہے, تو اس کی سرجری اور اس کی سرجری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب بھی کبھی اس طریقے سے پروسیڈ کرتے ہیں, جب بھی ہم پیشنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں, وی ڈو ٹیل دیم کہ اگر آپ اس کی ٹائم پہ سرجری نہیں کروائیں گے تو اگر یہ خدا نخواستہ کبھی زندگی میں پھنس جائے گا تو پھر جو اس کا آپریشن ایک اتنے چیرے کے ساتھ ہونا ہے اور ڈے کیس پروسیجر ہونا ہے, یعنی کہ اسی دن سرجری اسی دن آپریشن, تو وہ اتنے چیرے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر آگے سے فردر کمپلیکیشنز کے اچھا جی وہ دیکھنا پڑے گا جی آپ کی آنت کی وائبلٹی کس طرح کی, آنت بچنے والی حالات میں ہے یا نہیں, آنت کو کاٹنے کی ضرورت تو نہیں ہے, جوڑ کی ضرورت تو نہیں ہے. ایون سم ٹائمز ان سویئر کیسز وی ہیو ٹو گیو اے سٹوما. ٹھیک ہے, سٹوما جیسے میں نے پریویس ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ پیٹ کے اوپر جب ہم پخانے کا رستہ بناتے ہیں دیٹ از کالڈ سٹوما. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ ایک ہرنیا جو کہ ایک معمولی پروسیجر تھا اور آپ نے اس کو ڈیلے کیا اور وہ ایونچولی اس کا ریزلٹ کیا نکلا, سٹوما کی صورت میں نکلا. ٹھیک ہے, جو ایک بچے کے دن کی ایک دن کی سرجری تھی اس کو آپ نے جو ہے وہ مہینوں کی بچے کے لیے مزری میں کنورٹ کر دیا آپ نے اپنی لاپرواہی اور اپنی غفلت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ اور بھی مسائل جیسے بچے پخانے میں خون کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, ان میں اکثر ریکٹل پالیپس ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے بڑوں میں بواسیر ہوتی ہے ویسے ہی آنت کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے پخانے والا حصہ اس سے اوپر بچوں میں چھوٹی چھوٹی گدودیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے وہ بلیڈ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے جی اس کے لیے ہمیں بچے کو بے ہوشی میں جو ہے وہ گیسیں سنگھا کے نیچے سے معائنہ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ چھوٹا سا آپریشن ہوگا, یعنی کہ جو بھی وہ موقع یا دانہ جو بھی ہے وہ اندرونی سائڈ پہ بنا ہے اس کو نکالنے کے اس کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ اس کے بغیر ہم جو ہے وہ نہیں, آپ ہمیں دوائی دے دیں, آپ ہمیں سیرپ دے دیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. سیرپ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں, ہم دے سکتے ہیں اچھا جی بلیڈنگ ہو رہی ہے, خون کی کمی ہو رہی ہے, اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو آئرن دے دیں گے, سپلیمنٹس دے دیں گے, منرل ملٹی وائٹامنس دے دیں گے, بٹ اسٹل the root cause is there. ٹھیک ہے, اس کو آپ جتنا ڈیلے کریں گے اس کی کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی. کمپلیکیشنز میں کیا ہے کہ بلیڈنگ زیادہ ایپیسوڈ ہو رہی ہے, آپ کا بچہ ویک ہو رہا ہے, پہلے ایک پالیپ تھا زیادہ پالیپس بن سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, وہ پالیپ پرولیپس ہو سکتا ہے, یعنی کہ جو اندر پڑا ہوا ہے وہ باہر اپنے آپ جو ہے وہ باہر آ کے اندر نہ جانے والی کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کی کمپلیکیشنز ہیں. تو اگر آپ ایک جو ہے وہ سرٹیفائیڈ, اور اس میں ایک بات اور جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے جو ہے وہ بچے کو جو بھی مسئلہ ہے, پہلی بات تو کوشش کریں کہ فزیشین میں اور پیڈیٹیشین میں, ایک ایڈلٹ فزیشین اور پیڈیٹیشین میں فرق جاننا سیکھیں. ٹھیک ہے, کہ بچوں کے اسپیشلسٹ اور ہوتے ہیں, بڑوں کے اسپیشلسٹ اور ہوتے ہیں, جسی طرح بچوں کی سرجری کے اسپیشلسٹ اور بڑوں کی سرجری کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ دیکھیں آپ اپنے بچے کو کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی ڈومین میں جو چیز آتی ہے وہ انہی کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وی ہیو سین دا کمپلیکیشنز کازڈ بائی جنرل سرجنز ان پیڈیاٹرک پاپولیشن. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ پلمبر کا کام کارپینٹر سے نہیں کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ
کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ آپ کہیں کہ میں ٹیلر سے کرا لوں گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. تو آپ نے پہلے تو یہی کوشش کرنی ہے، میکسیمم یہی آپ کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بچے کو جو بھی مسئلہ ہے، آپ اگر میڈیسن کا ایشو ہے تو جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں فزیشین، ان کے پاس لے کے جائیں. اگر سرجری کا مسئلہ ہے تو جو بچوں کے سرجری کے اسپیشلسٹ ہیں آپ انہی کے پاس لے کے جائیں. اور اگر انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ سرجری ہی اس کا حل ہے تو اس کا سرجری ہی حل ہے. خود دارہ اپنی جو ہے وہ فرسٹریشن، اپنی ڈپریشن کو اپنے بچوں کی زندگی خراب کرنے کی نظر مت کیجیے. سو یہ ایک میں بہت امپورٹنٹ میسج کنوے کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل ڈونٹ کم بیک. ٹھیک ہے، دے انیشلی گیٹ دا چیک اپ ڈن، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی اس کا حل سرجری ہے. they don't go in the follow up for years or months. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ واپس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اچھا جی اب یہ کام بگڑ گیا تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جب شروع میں جس چیز کا حل، وہ کہتے ہیں نا کہ nip the evil in the bud. ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی اگر آپ کو مسئلہ کمپلیکیشن سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا ہے تو دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ٹائم سے جو ہے وہ اس مسئلے کو ٹریٹ کروائیں. تو آئی گیس کہ آپ کی بہت ساری مسکنسیپشنز اور بہت ساری کوئریز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں جو کنسرنز ہوں گے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے ریلیٹڈ ٹو دس اسپیسیفک ٹاپک. پلیز سبسکرائب آور چینل اینڈ شیئر دا لنک ایز ویل. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.